أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على لأهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان من روحانی و ایمانی سامعین محترم، حاضرین، جیسا کہ آج ہم دوسری نشست لائے ہیں سوال و جوابات کی امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت کے متعلق، جس میں ہم نے ایک اپنے مہمان کو مدعو کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم سوال لائے ہیں، پہلا جو سوال ہم اپنے مہمان سے کریں گے وہ یہ ہے کہ ضربت لگنے کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنے قاتل کے ساتھ رویہ اور سلوک کیا تھا۔ دوسرا، جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی تو گھر سے مسجد تک مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیسے لایا گیا۔ ایسے ہی چند ایک سوالات ہیں جو ہم اپنے مہمان سے کریں گے اور ان کا جواب ان سے لیں گے حوالہ جات کے مد نظر۔ تو اسی لیے اس نشست میں ہم نے جس مہمان کو بلایا ہے وہ ہمارے قبلہ محترم مولانا آصف احمد قمری صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمدللہ، خدا کا احسان، آپ سے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پہلے بھی حاضر ہو چکے سوالات ان کے جوابات انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے چند سوالات ہیں جس میں سے ہم پہلا یہ ہے کہ بعد المؤمنین کا قاتل کے ساتھ اور جی اور پانچ یا چار سوال بھی ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہوئے آپ سے سماعت ہے کہ آپ کرنے لگے ہیں، جو جوابات ہیں وہ پہنچا دیں جی انشاءاللہ ضرور۔ مولا سلامت رکھے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین۔ میرے ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کچھ دن قبل اسی مؤسسہ بقیت اللہ کی جانب سے ایک سیرت امیر المؤمنین کے عنوان سے بہترین ایک پروگرام رکھا گیا، اور میں دوبارہ بھی بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں ان بزرگان کا، بالخصوص منتظمین مؤسسہ بقیت اللہ کا، جنہوں نے یہ دوبارہ موقع ہمیں دیا کہ سیرت امیر المؤمنین کے عنوان سے مولا کی زندگی پر کچھ گفتگو کریں۔ بہرحال علی کل حال انشاءاللہ خدمت میں ہم آئندہ بھی حاضر رہیں گے۔ خدا متعال ان تمام بزرگان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گا۔ جیسا کہ پہلا کا سوال شیخ صاحب نے کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو قاتل تھے عبد الرحمن ابن ملجم، اس کے ساتھ امیر المؤمنین کا ضربت کے بعد کیا رویہ تھا۔ تو میرے ناظرین محترم،
یہ جو سوال ہے یہ ایک میں بلکہ یوں کہوں کہ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے کچھ دقائق کچھ لمحے ناظرین کو مقدمے کے طور پر بیان کروں کہ یہ جو سوال کے جواب میں امیر المومنین نے ہمیں ایک ایسا تو درس دیا ہے، ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی ہے جو اگر اس مولا کے جملوں پر، اس مولا کے رویے کو انسان اپنائے تو پوری کائنات میں، پورے عالم انسان میں، پوری دھرتی پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو بے گناہ قتل کیا گیا ہو۔ لہٰذا امیر المومنین کے یہ جملے، یہ نصیحتیں، یہ وصیحتیں جو مولا کائنات کو ضرب لگنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبی اور امام حسین مظلوم کربلا اور اپنی دختر نیک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم کو نصیحتیں کی ہیں اپنے قاتل کے بارے میں، لہٰذا وہ ایک ہمیں ایسا تو درس دے رہی ہے، وہ نصیحت اگر انسان اس کو اپنائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے عالم انسان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ خوف کھاتا ہو کہ میں اس کا قاتل ہوں، شاید یہ مجھے قتل نہیں کر دیں۔ تو اپنے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں تو امام علی علیہ السلام اپنے قاتل سے اس طرح پیش آتے تھے جیسا کہ کافی کتابوں میں ملتا ہے، اور بالخصوص دمت ثاقبہ والے نے بھی یہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتب ہیں، انوار خمسہ والے نے بھی لکھا ہے، بحور الگمہ والے نے بھی لکھا ہے۔ یہ سارے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب امام علی علیہ السلام کے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا، پیش کیا گیا، تو امام عالی مقام نے اس ملعون سے یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں کیا ہے؟ کیا میں آپ کا حق کا امام نہیں تھا؟ کیا میری طرف سے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے؟ اس ضربت سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، سب کے بنسبت آپ کو ترجیح دیتا تھا، آپ کی میں مساعدت کرتا تھا، لیکن آپ کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ آپ مجھے قتل کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ تھا قتل سے پہلے کا امام کے یہ الفاظ جو ابن ملجم کو یاد دلانے کے لیے مولا نے کہا۔ لیکن ضربت کے بعد دیکھا جائے، جب امام علی علیہ السلام کے سامنے اس ملعون خبیث کو لایا گیا اور امام کے سر پر ضرب کی وجہ سے، ضرب کی شدت کی وجہ سے امام غش میں تھے، اور جب امام کو جگایا گیا، ہوش میں لایا گیا کہ امام نے جب اپنی دھیمی دھیمی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ اگرچہ میرا قاتل ہے لیکن یہ گھبرایا ہوا ہے، یہ پریشان لگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ رسیاں کیوں بندھی ہوئی ہیں؟ امام نے فرمایا اگرچہ میرا قاتل ہے، اے امام حسن، اے میرے فرزند حسین، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے قتل ہونے کے بعد اس ابن ملجم کو بھی صرف اور صرف ایک ہی ضرب سے، ایک ہی وار سے تم اس پر وار کرنا اور اس کو بھی قتل کر دینا، میرا قصاص صرف ایک ہی وار کرنا۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہی نصیحت کی کہ ابن ملجم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، امام کو یہ پسند نہیں ہوا کہ دیکھو وہ شرمسار ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے، اگرچہ میرا قاتل ہے، میں مان رہا ہوں میرا قاتل ہے، لیکن گھبرایا ہوا ہے اور پریشان لگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس کے ہاتھوں میں رسیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ تو جب امام حسن المجتبی علیہ السلام اور امام حسین مظلوم کربلا نے اس ملعون کے ہاتھوں میں سے رسیاں کھولی تو امام کو اس ملعون نے کہا کہ مولا میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس کی شدت ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، تم اس کو پانی بھی پلاؤ، اے میرے بیٹے حسین، جب بھی یہ پانی مانگے تم اس کو پانی پلانا۔
میرے ناظرین محترم یہ امام کا رویہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی جتنے ضربت کے بعد 19 کو ضرب لگی 19 کی شب اور 21 کی شب کو امام علیہ السلام کی وفات شہادت ہوئی ہے، اس دورانیہ جتنا بھی وقت امام نے اپنی گشی سے ہوش میں آئے تو امام یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، اے میری بیٹی زینب ام کلثوم، جو میرا قاتل ہے اس کو کھانا تو کھلایا ہے نا، اس کو پانی تو پلایا ہے نا. میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو گھر میں پکتا ہے، جو گھر میں طعام حاضر ہوتا ہے، اسی میں سے اس میرے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی کھلایا جائے. وہ اس طرح پسند نہیں کرتے امام کہ اگرچہ قاتل ہے، وہ میرا قاتل ہے، وہ میرا دشمن ہے، اس نے میرے سر پر ضرب ماری ہے، لہٰذا اس کو کھانا پیش نہیں کیا جائے، اس کو پانی نہیں دیا جائے، یا اس کے لیے کوئی ایسا ہی نارمل غذا پیش کی جائے. نہیں عزیزان محترم، بلکہ امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو میرے گھر میں طعام پکتا ہے، جیسی غذا پکتی ہے وہی غذا وہی طعام امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو دی جائے. کوئی فرق نہیں ہمارے طعام میں اور میرے قاتل کے طعام میں. اس نے جو فعل کیا ہے اس کو اللہ سزا دینے والا ہے. تم اس کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دینے والا ہے. یہی اس جملے کا، اس سوال کا جواب کا بہت ہی خوبصورت جواب جملہ ہے کہ امام علی علیہ السلام یہی فرماتے نظر آتے رہے ہوں گے کہ اے میرے بیٹے حسن حسین، اے میری دختر زینب، اے میری بیٹی ام کلثوم، تم اس کے ساتھ نرمی پیش کرو گی تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر تم اس کے ساتھ، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس کا سزا وہ خود بھگتے گا، اس کا جواب خدا کو دینا ہوگا. یہی میرے سوال تھا اور انشاءاللہ اسی میں اس کا جواب تھا. اللہ اور سامعین کو ہم سوال کا سوال یہ ہے کہ جب امیر کائنات امام ضربت لگی تو مسجد سے گھر تک مولا کائنات جی اگرچہ میرے پاس تھوڑا سا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے کچھ جملے میرے پاس سمجھ میں آئے، اور اگر میرا آواز آپ کو صحیح ہے تو انشاءاللہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ضربت تو مسجد سے گھر تک امام جی انشاءاللہ انشاءاللہ خدمت میں. اور میرے ناظرین محترم، جیسا کہ انشاءاللہ آپ تک آواز واضح آ رہی ہوگی، اور سوال میرے خیال سے یہی ہوگا کہ ضربت کے بعد امام علی علیہ السلام کو مسجد سے گھر کی طرف کیسے لے جایا گیا اور کس طرح امام اپنے گھر پہنچے. تو اس کے بارے میں بہت سارے واقعات، بہت سارے روایات اور بہت سارے اقوالات مل رہے ہیں، اور اگرچہ اس جواب کے طول میں جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا مختصر کرتے ہوئے، اور کچھ اور کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے اور کچھ مصنفین کے حوالے دیتے ہوئے انشاءاللہ اس جواب کو ناظرین کے سامنے پیش کریں گے. کہ جب ابن ملجم سے گفتگو کرنے لگے مولا اس ضربت کے بعد میں، تو امام حسن علیہ السلام جب اس کو بلایا گیا کہ اس ملزم کو گرفتار کر لو، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو لے جایا گیا، تو سب سے پہلے یہ ملتا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو اٹھانے والے کون تھے اور اپنے گھر تک کس طرح لے گئے.
عبد الرحمن کو قید کرنے کے بعد اس کو لے جانے کے بعد لوگ لے گئے اس کے قید خانے میں اور امام علی علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے. اس میں بہت سارے اقوالات ملتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے علامہ مفتی جعفر جو اس نے سیرت امیر المومنین پر ایک کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب ہے. میرے ناظرین اگر اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو بہت ہی لطف لیں گے. سیرت امیر المومنین پر مفتی جعفر نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے. اس نے یہ کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جب اس ملعون خبیث نے سر پر ضرب مارنے کے بعد تو امیر المومنین کو گھر لے جانے کے لیے امام کو ہاتھوں پر اٹھا کر امام حسن، امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام یہ اشخاص سے جو امام علی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کر مسجد سے گھر تک لے گئے ہیں. یہ پہلا قول تھا جو سیرت امیر المومنین میں لکھا ہوا ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مفتی جعفر کا جو سیرت امیر المومنین کتاب ہے، یہ پہلا قول تھا، پہلی روایت تھی جس کے بارے میں یہ واضح ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ضربت کے بعد میں امام اتنے تو شدید زخمی تھے، اتنے تو شدید اس تلوار کی ضرب تھی، اس تلوار میں اثر تھا کہ امام اپنے چلنے کے قابل نہیں رہے، بلکہ امام علیہ السلام کو اس کے فرزندوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنی گھر کی طرف لے گئے. یہ پہلا قول تھا. اور جو دوسرا قول ہے وہ بحور الغمہ میں ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 59 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بحور الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 59 پر یہی ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو امام حسن اور حسین نے ایک چادر، لیکن اس چادر کی جو تعویلات ملتی ہے اردو والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ تو وہ چادر موٹی تھی تو وہ شباہت رکھتی تھی کمبل کے ساتھ. تو اردو والوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو امام حسن اور امام حسین نے ایک کمبل میں لپیٹ کر اور امام کو اٹھایا اور امام کو اپنے گھر کی طرف لے گئے. یہ بحور الغمہ والوں نے روایت لکھی ہے. لیکن جو تیسرا قول ہے، تیسری روایت ہے، وہ انوار الخمسہ میں ہے اور جلد نمبر 123 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. انوار الخمسہ جلد صفحہ نمبر 123 پہ وہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم نے ضرب لگنے کے بعد امام علی علیہ السلام کو امام حسن اور امام حسین نے ایک چارپائی پہ لٹا کر اور اس چارپائی کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے گئے. یہ ناظرین میرا تیسرا قول تھا جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اتنے تو ضرب کی شدید زخم کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے کہ امام خود اٹھ نہیں سکتے تھے، بلکہ امام کو ایک چارپائی پر لٹا کر اور مسجد سے گھر کی طرف لے جایا گیا. یہ تیسرا قول تھا. اور چوتھا قول جو ہے وہ صاحب دمت ثاقبہ والے لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو امام حسن مجتبی اور امام حسین نے ایک ایسی چادر بچھائی جس چادر کے 4 کونے تھے، اس پہ امام کو لٹایا گیا اور اس چاروں طرفوں سے امام کو، ایک طرف سے امام حسن، دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام، تیسری طرف سے مولا عباس علیہ السلام اور چوتھی طرف سے محمد حنفیہ کے ایک فرزند تھے اس نے اٹھایا. وہ چاروں طرف سے اٹھا کر امام علی علیہ السلام کو مسجد سے اپنے گھر کی طرف لے جایا گیا. یہ تھا چوتھا اور پانچواں قول. اور جو آخری قول ہے وہ ہے جمال الدین یوسف بن حاکم الشافعی، کتاب ہے در النظیم میں صفحہ نمبر 418 پر یہ لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو ایک جو ہے وہ قالین کا ٹکڑا تھا، اس قالین پر امام کو لٹا کر اور مسجد سے گھر کی طرف لے گئے. میرے ناظرین محترم، یہ کچھ اقوالات ہیں جو بھی امام علیہ السلام کے مصائب پڑھنے والے ہو ناظرین ہیں یا خطبہ حضرات ہیں
ان کے لیے یہ میں اس مؤسسہ بقیت اللہ کی جانب سے یہ پیغام دوں گا، جو بھی امام امیر المومنین کے مسائل پڑھنے والے ہیں، کوئی بھی مسائل پڑھتا ہے لیکن اس کتاب کی طرف منسوب کر جیسے مفتی جعفر کا حوالہ دیا، انوار خمسہ کا حوالہ دیا، بحور الغمہ کا حوالہ دیا، در النظیر کا حوالہ دیا، دمۃ ثاقبہ کا حوالہ دیا، کسی بھی ایک کتاب کی طرف حوالہ دے کر کوئی روایت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے ناظرین، یہ تو امام کو اٹھا کر گھر کی طرف لے جایا گیا، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے توجہ کی بات یہ ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے امام عالی مقام نے 2 کام ایسے کیے ہیں جو تاریخ والوں نے لکھے ہیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے یہ تمام امام کو چاہنے والے امام کے ساتھ ہیں، امام کے فرزندان امام کے ساتھ ہیں، امام کا سر شگاف ہے، خون جاری ہے، امام چلنے کے قابل نہیں ہے، ایسی شدت مرض میں بھی، ایسی شدت ضعف میں بھی، اتنی شدت کمزوری میں بھی امام نے 2 فعل ایسے انجام دیے ہیں جو تاریخ والوں نے، جو مقتل والوں نے لکھے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جو امام نے فعل انجام دیے؟ ان میں سے پہلا فعل یہ ہے، جیسے امام کو کسی چارپائی پر، چادر پر، ابا پر، جو بھی روایت لیں، امام کو لے جایا جا رہا تھا، گھر سے پہلے امام نے کہا، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، مجھے اتارو یہاں پر، مجھے یہاں اتارو اس چادر سے، مجھے اتارو اس ابا سے، جو بھی مان لو۔ تو امام علیہ السلام جیسے اس پہ سے اترے تو امام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں خود چل کر جاؤں اپنے گھر کی طرف، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے مجھے پیدل لے جایا جاؤ۔ امام کو سہارا دے کر اپنے گھر کی طرف لے جایا گیا۔ تو جب مولا سے پوچھا گیا ہوگا، مولا آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے یہاں سے پیدل لے جایا جائے، تو امام عالی مقام یہی جواب دیتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے کے اندر میری بیٹیاں میرے انتظار میں ہیں، مجھے پتا ہے میری زینب و کلثوم میرے انتظار میں ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر کہ میرے بابا کی یہ حالت ہے کہ اس کو چادر پہ لایا گیا ہے، میرے بابا کی یہ حالت ہے جس کے سر سے خون جاری ہے، وہ کبھی بھی دیکھ کر یہ برداشت نہیں کریں گے، وہ شاید وہ صدموں کی وجہ سے اس دنیا سے نہ چلی جائیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے اتارو اور میں خود چلنا جا رہا ہوں۔ یہ پہلا قول تھا، یہ پہلا فعل تھا جو امام نے انجام دیا۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا قول اور دوسرا فعل امام نے انجام دیا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام کو اتارا گیا اس چادر سے، اس ابا سے، اس چارپائی سے، جو بھی روایت لیں، تو امام عالی مقام نے اپنے شیعوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا، اے میرے چاہنے والے شیعوں، اے مجھ پر رونے والے اور مجھ پہ گریہ کرنے والے مومنوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے گھر کے قریب بھی آؤ۔ تو امام سے جب یہ پوچھا گیا، مولا یہ تو آپ کے غم میں رو رہے ہیں، یہ تو آپ کے غم میں اپنے چہروں پر ماتم کر رہے ہیں، آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں، آپ انہیں کیوں منع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کے قریب نہیں آئے؟ تو شاید امام یہی جواب دیتے نظر آئیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ سر دیکھ کر زینب و ام کلثوم کی آوازیں بلند ہوں گی، اور یہ میں پسند نہیں کر رہا کہ یہ آوازیں غیر محرم تک پہنچیں۔ یہی آوازیں تھی جو امام علیہ السلام کے گھر پہنچنے پر بکا بلند ہوئی۔ امام کو پتا تھا، اس لیے امام نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ تم میرے گھر سے دور رہو۔ ناظرین، یہ تھا سوال جو امام کو ضرب لگی، اور ضرب لگنے کے بعد گھر کس طرح آئے۔ 6 اقوال تھے جو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر مولا، آپ کو خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا ہے اور جس کا جواب جاتے ہیں تو آپ سے سوال ہے، وہ کائنات شہادت کی انشاءاللہ واضح ہے امیر المومنین کی شہادت کب ہوئی، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہے۔
تو اس کے بارے میں جواب دینے سے کچھ پہلے یہی کہوں گا کہ جس طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ مسجد سے گھر کی طرف لے جایا گیا کچھ اقوال ملے اور کچھ روایتیں مختلف تھی، تو اس کے بارے میں بھی یہ صحیح ہے، کچھ روایت ہیں، کچھ اقوال ہیں، کچھ بزرگوں کے فرمان ہیں جو کہ مختلف مل رہے ہیں، ان میں سے کچھ ناظرین کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ امام کی شہادت جو ہے وہ کب ہوئی۔ یہ تو مسلم اور سب کا اتفاق ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان کی رات کو واقع ہوئی ہے، لیکن 21 کی رمضان تو وسیع رات ہے، اس رات کے کون سا حصہ تھا، کون سا وقت تھا، کون سا ٹائم تھا جس ٹائم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں، انشاءاللہ وہ ناظرین کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ قول جو ہے بحار الانوار میں ہے، جلد نمبر 42 میں ہے، صفحہ نمبر 227 پر، اور یہی قول جو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری کتاب یہ ہے کتاب ارشاد ہے، جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 10 ہے، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 21 رمضان کی رات کو ہوئی، اور یہی جو امام کی شہادت ہے راتوں میں سے جو اب پہلی ثلث ہے، یعنی ایک رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک رات کا پہلا حصہ ہے، ایک رات کا درمیانی والا حصہ ہے، ایک رات کا آخری حصہ یعنی نماز تہجد کا وقت والا۔ تو یہ بحار الانوار اور کتاب ارشاد والے فرماتے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 21 رمضان کے رات، اور ثلث کے جو اول ہے رات و ثلث کا اول، اس ثلث میں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے، یہ پہلا قول تھا۔ اور جو دوسرا قول ہے وہ کتاب مناقب ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 307 ہے، اس میں یہ صاحب مصنف لکھتا ہے، صاحب مناقب لکھتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان کے رات ہوئی، اور جو اس نے یہ مطلق چھوڑ دیا ہے کہ امام کی بس شہادت جو ہے 21 رمضان کی رات مطلقاً ہوئی ہے۔ یہ صاحب مناقب یہ معین نہیں کر سکا کہ ثلث اول تھا، ثلث ثانی تھا، ثلث ثالث تھا، نہیں، بلکہ اس نے یہ مطلقاً کہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے 21 رمضان کے رات کو ہوئی، فقط یہی جواب دے کر اس نے آگے باب کو چیپٹر کو شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو تیسرا قول ہے وہ ہے کتاب عمدۃ العیون ہے اور جامع الاخبار ہے، صفحہ نمبر 30 پر یہ صاحبان مصنف لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان کی رات کو ہوئی، اور جو 3 حصوں میں سے جو آخری حصہ تھا ثلث تھا، اس ثلث میں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو میرے ناظرین، شہادت کے بارے میں 3 واقعات، 3 اقوال، 3 فرامین، 3 روایتیں ملتی ہیں، جو تینوں آپ لے سکتے ہیں اور تینوں کا حوالہ دے کر خطیب حضرات پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جیسے گزشتہ ایک جو ہمارا یہ گفتگو ہوئی تھی اس میں ایک ہوئی تھا امام کو جب ضرب لگنے کے بعد امام کے فوراً بعد کون کون سے حوادث رونما ہوئے، تو اسی طرح سے امام کو جب شہادت ملی ہے، امام جب اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، تو کچھ ایسے حوادث رونما ہوئے ہیں جو کہ اگرچہ میرے سوال سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن ناظرین کے اور مومنین کے علم کے اضافے کے لیے کچھ بیان کرتا چلوں کہ ایسے تو کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں جو اس کے بارے میں کافی سارے کتبوں نے لکھا، کافی کتبوں نے یہ لکھا کہ ایسے ایسے واقع رونما ہوئے، جیسے کہ جلال العیون ہے صفحہ نمبر 363 پر اور 366 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مولا کو شہادت نصیب ہوئی، جیسے ہی مولا کو شہادت ملی، تو اس وقت
اسی کوفے کی زمین میں دوبارہ ایک مرتبہ زلزلہ رونما ہوا، زلزلہ آیا۔ پہلے ضربت کے وقت زلزلہ آیا تھا، اب جیسے امام کو شہادت ملی ہے دوبارہ سرزمین کوفہ میں زلزلہ آیا ہے، اور جیسے ضربت کے وقت آسمان سے ندا آئی تھی تہدمت واللہ، ایسے ہی اب جو امام کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آسمان سے ندا آئی ہے لیکن تہدمت واللہ نہیں، بلکہ آسمان کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا اور ملائکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، لیکن ملائکہ تسبیح و تحمید کر رہے تھے، خدا کا ذکر کر رہے تھے، اور ملائکہ اور جن فرشتے یہ امام حسین پر گریہ کر رہے تھے، یہ پوری آواز سرزمین کوفہ والے سن رہے تھے۔ لیکن کیا ایک عجیب جملہ لکھا ہے اس جلال العیون والے نے کہ امام کی جب شہادت ہوئی ہے اس شہادت کی شب جو بھی شخص کوفے سے باہر تھا، کیونکہ کوفے والوں کو تو پتہ چل گیا کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے، جو کوفے سے باہر تھے ان کے لیے بھی کچھ ایسا ایک واقعہ رونما حوادث پیش آیا جس کے لیے یہ جلال العیون والے لکھتے ہیں کہ جو بھی شخص اس شب سے لے کر طلوع فجر تک اگر جو بھی شخص کوئی پتھر زمین سے اٹھاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ امام کی مصیبت کو پیغام پہنچانا ہے پوری دنیا میں، جو بھی کوفے سے باہر تھا کوئی پتھر اٹھاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکل آتا۔ یہ ایک واقعہ تھا جو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہوا، لیکن مقاتل والے لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا رونما حادثہ کون سا ہوا ہے امام کی شہادت کے وقت؟ تو مقاتل والے یہی لکھتے نظر آ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام، یہی لکھتے ہیں کہ اس بیٹی کا نام تھا خدیجہ صغرا۔ امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا خدیجہ صغرا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جیسے ہی امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس بیٹی نے باپ کے غم کو جدا برداشت نہیں کیا، اور وہی بیٹی اپنے باپ کے غم میں، اپنے باپ کے دکھ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام وہ مظلوم ترین امام ہیں اس کتاب کے مطابق کہ امام علی علیہ السلام کے گھر میں جب شہادت واقع ہوئی ہے تو فقط امام کی شہادت نہیں بلکہ اس کے گھر سے ایک بیٹی کا بھی جنازہ نکلا ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ قبلہ ابو الحسنین وزیر حسن علوی صاحب نے کتاب کریم الخلائق میں یہی لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام خدیجہ تھا، وہ امام کی شہادت کے وقت ان صدموں کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی حقیقی دنیا اور حقیقی خالق سے جا کر ملی۔ جزاک اللہ خیر، مولا سلامت توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ہمارا تیسرا سوال مؤسسہ بقیت اللہ نجف سے جو آپ سوال ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت وہ یہ ہے کہ امین المومنین کے نجف کب اور جی انشاءاللہ شہادت کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نجف تک لایا گیا اور نجف میں دفن کیا گیا۔ وہ دفن کا وقت کون سا تھا انشاءاللہ اس پر اب گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی میں یہی ایک چند دقائق مقدمے کے طور پر ناظرین کو انشاءاللہ کہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے امام نے کچھ اپنے فرزندوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کچھ وصیتیں کی ہیں۔ جب ان وصیتوں کو ہم نے مطالعہ کیا، اس وصیتوں کو ہم نے پڑھا
تو اس وصیتوں میں اس سوال کا جواب لکھا ہوا ہے. تو ان وصیتوں میں کیا تھا؟ اب تھوڑا سا نظر کریں شہادت کے بارے میں، امیر المومنین کے نجف تک پہنچانے کے بارے میں. تو امام علی علیہ السلام نے یہی فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب اس دنیا سے میں چلا جاؤں، تو میرے غسل و کفن دینے کے بعد میں، تجہیز کرنے کے بعد میں، تم میرے جنازے کو اٹھا کر گھر سے باہر لانا. یہ روایت ایک یہاں پر ختم ہے. لیکن اس کے بعد دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن المجتبی یعنی امام حسن المجتبی اور امام حسین یہ جیسے امام علی علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کے بعد میں گھر سے باہر لائے، تو سرزمین کوفہ میں جتنے بھی یتیم تھے، جتنی بھی بیواؤں تھی، انہوں نے امام کے جنازے میں شرکت کی ہے اور امام علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہو کر امام کے جنازے کے ساتھ چلے ہیں. یہ ایک قول ہے. لیکن جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرزند امام حسن المجتبی کو وصیت کی، میرے بیٹے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھے شہادت آ جائے، تو تم مجھے غسل و کفن دے کر جنازے کو لے کر تم کوفے سے باہر جانا، اور وہاں پر ایک آپ کو ناکہ ملے گی، ایک آپ کو اونٹ ملے گا، اس پر یہ میرا جنازہ رکھ دینا. وہ جہاں جائے اس پر تم اس کے پیچھے جانا، اور جہاں وہ رکے تو دیکھنا کہ وہاں آپ کو ایک تیار شدہ قبر ملے گی، وہی میری قبر ہوگی. تو امام علیہ السلام نے یہی امام حسن کو وصیت کی، اور امام حسن نے بھی اسی طرح سے عمل کیا. اور دیکھا جب غسل و کفن دینے کے بعد میں، تو امام حسن نے اس طرح ہی جنازے کو اٹھایا اور اونٹنی ملی، اونٹنی لے کر نجف تک پہنچا. لیکن اس کے علاوہ بھی جب دیکھا جائے کہ امام علی علیہ السلام کے جنازے کو اٹھانے کے لیے امام نے یہ بھی کہا کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، اگر میرے شہادت کے بعد میں اگر آپ دیکھو جب مجھے غسل مل جائے، کفن مل جائے، تو آپ کیا کرنا کہ آپ فقط میرے جنازے کے پیروں کی طرف سے اٹھانا، لیکن سر کی طرف سے وہ میرا جنازہ خود بلند ہوگا. شاید میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اور میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا، میری جی قبلہ آواز میوٹ ہے یار آپ کی. جزاک اللہ. انشاءاللہ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی قبلہ آ رہی ہے. میں آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، فقط آدھا منٹ آپ گفتگو کریں، میں تھوڑا سا نیٹ ورک کا سسٹم سیدھا کر لوں، انشاءاللہ پھر خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. صرف آدھا منٹ آپ کچھ. جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، مولا آپ کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آپ تمام مؤمنین سے، دیکھنے والوں سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مؤسسے کا پیج ہے، مؤسسہ بقیت اللہ نجف اشرف عراق، اس پہ ہمارے پیج پہ فالو کریں، لائک کریں، اور تاکہ ہم آپ تک اپنے سوالات ہمارے پیج پہ نشر کریں. کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھیج دیا کریں تاکہ ہم آنے والی نشست میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کریں اور آپ سے آپ کے جوابات بھیج دیں. تو قبلہ شروع کیا جائے. جی 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 بسم اللہ. قبلہ تو معذرت کے ساتھ میرا کچھ نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا، لیکن نہیں قبلہ، ہم گفتگو کر رہے تھے سوال نمبر 4 پہ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جسد اطہر کو نجف اشرف کب اور کس وقت لایا گیا؟ جی جی انشاءاللہ. تو میرے ناظرین محترم، اس سوال میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، تو اس جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہیں سے شروع کروں گا کہ
امام علیہ السلام کی کچھ وصیتیں کچھ نصیحتیں تھیں جو امام حسن المجتبی کو کی گئی، اور امام حسن نے اس پر عمل کرتے ہوئے یہی دیکھا گیا کہ امام حسن المجتبی نے امام علیہ السلام کو جنازے کو اٹھا کر کوفے سے باہر، تو ایک اونٹ ملا، اونٹنی ملی، امام نے اس اونٹنی پر یہ امام کا جسد مبارک رکھا، اور وہ اونٹنی چلتے ہوئے اس وادی غری تک پہنچی جو نجف الاشرف میں ہے، تو وہاں جیسے ہی وہ اونٹ یا اونٹنی رکی ہے تو اس کے لیے یہی مقتل والے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر 3-4 اقوال ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ امام حسن المجتبی امام حسین نے یہ دیکھا جیسے ہی اونٹ یا اونٹنی رکی ہے تو ایک زمین پر ایک تختی نمودار ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ایک پتھر تھا جو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی، صرف اس تختوں کو ہٹا کر امام کو اس قبر میں لٹایا گیا ہے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں امام علیہ السلام کے جنازے کے بارے میں۔ لیکن وقت کون سا تھا جس ٹائم امام کو قبر میں اتارا گیا، جس ٹائم امام کو قبر میں لٹایا گیا؟ تو اس کے لیے ایک کتاب ہے، کتاب الاتحاف بحب الاشراف، تو وہ صفحہ نمبر 405 پر لکھتے ہیں کہ دفن فی جوف اللیل بالغری، تو امام علیہ السلام کو غری میں جوف اللیل میں دفن کیا گیا۔ یعنی اس کی اگر مختصر سا ترجمہ کریں یا ایک آسان الفاظ میں ترجمہ کریں کہ امام علیہ السلام کو آدھی رات میں سرزمین غری یعنی کہ نجف میں دفنایا گیا۔ آدھی رات کو امام کے جنازے کو اس قبر میں اتارا گیا اور اس ٹائم امام کو دفن کیا گیا۔ تو میرے ناظرین، یہ جو سوال تھا اس کو مختصر کیا ہے بہت سے، اور انشاءاللہ جو آگے سوال ہیں اس کے جواب بھی دینے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں آخری سوال پیش کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو، سامعین کو، ناظرین کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے مؤسسے کے پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور ان کو وزٹ کریں، جیسے کہ ہمارا مؤسسہ بقیت اللہ کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے، تاکہ آپ تمام علماء کرام کے جو علمی مواد ہے، علمی کلام ہے، ان سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس نشست کا ہمارا سوال، آخری سوال ہے، 5واں آخری سوال قبلہ آپ سے یہ ہے کہ جب شب ضربت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، شب ضربت، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کہاں تھا اور اس کے دیگر ساتھی کون تھے جو قتل امام علی مقام میں ملوث تھے؟ جی شب ضربت ماشاءاللہ عبد بہت الرحمن ملعون کہاں تھا اور اس کے دیگر ساتھی کون تھے جو قتل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ملوث تھے؟ انشاءاللہ سوال واضح ہو گیا ہوگا۔ جی 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 واضح قبلہ۔ ہے، انشاءاللہ واضح ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں سے اس سوال کے جواب کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ تو کنفرم امام کا قاتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کی اس کی ضرب کی وجہ سے امام کو شہادت ملی ہے، اور اسی ضرب کی وجہ سے امام جو ہے اس کا سر شگاف کیا گیا۔ لیکن اس کے کون کون تھے پیچھے جو امام کے قتل میں ملوث تھے؟ ان میں سے سب سے پہلے جو سوال کا پہلا حصہ اگر دیکھا جائے تو 19 کی رات ضرب کی رات جو ہے یہ عبد الرحمن ابن ملجم کہاں تھا؟ تو اس کے لیے تاریخ والے، مقتل والے یہ لکھتے ہیں کہ ضرب ضرب جو ہے یہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک خاتون کے گھر میں تھا جس کا نام قطامہ ملتا ہے، اور اسی رات جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا تو اس قطامہ نے کیا کہا کہ اے عبد الرحمن، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس تلوار کے ساتھ
امیر المومنین کو شہید کرو۔ تو ان جملوں سے یہ واضح ملتا ہے کہ فقط اور فقط عبد الرحمن ایک بندہ نہیں تھا قتل امام علی علیہ السلام میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عبد الرحمن کے ساتھ یہ قطامہ بھی ملوث تھی۔ اور یہ جب انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم اور یہ قطامہ جو ہے یہ مسجد کی طرف چلی گئی ہیں، اور وہ مسجد میں قطامہ بھی تھی اور عبد الرحمن بھی تھا، لیکن جب ضرب لگی ہے اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم تھا قاتل، اور اس سے قبل یہ کچھ دن پہلے اس قطامہ کے گھر میں مقیم تھا، اس کے گھر میں رکا ہوا تھا، اس گھر میں ہی وہ کھا پی رہا تھا، اور قطامہ کی ہیلپ کے ذریعے سے، کیونکہ تو قطامہ وہاں رہنے والی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام کو اس وقت یہ اس گلی سے گزر کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، اس وقت وہ اپنی آذان کے لیے جاتے ہیں، وہ سارا مکمل طور طریقہ امام علی علیہ السلام کا قطامہ نے اس کو بتایا عبد الرحمن کو۔ تو جیسا اس پہلے قطامہ نے کہا کہ علی علیہ السلام کو جیسے مسجد میں داخل ہو تو اس وقت قتل کریں، تو عبد الرحمن نہیں مانا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو دوبارہ اس قطامہ نے کہا کہ اگر اس طرح اگر تم نہیں کرتے تو میں آپ کو دوسرا مقام ایسا بتاتی ہوں جہاں آپ کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا، اور آپ یقین جانیں کہ امام علی علیہ السلام بچ بھی نہیں سکیں گے اور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ دوسرا مقام، دوسری وقت کون سا ہے؟ تو اس قطامہ ملعونہ نے کہا کہ علی علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت آپ ضرب چلائیں، تو ضرب چلانے کے بعد علی علیہ السلام نماز میں مشغول ہوں گے، جب وہ خدا سے نیاز میں ہوتے ہیں، جب وہ خدا کے ذکر میں ہوتے ہیں، دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، وہ فقط خدا سے نیاز کرتے رہتے ہیں، وہ خدا سے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس موقع کو تلاش کریں جیسے امام علی علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں تو امام علیہ السلام پر ضرب چلائیں اور امام علیہ السلام کو شہید کر ڈالیں۔ تو سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن قطامہ کے گھر میں تھا۔ دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے فقط اکیلا نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 3 بندے آئے تھے مسجد میں داخل ہو کر امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے 3 بندے آئے تھے۔ جیسے یہ اول ایک شخص نے ضرب چلائی تو امام پر وہ وار نہیں چلا، جیسے ہی وہ بھاگا گھر مسجد سے باہر اور کچھ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو کچھ لوگ مسجد سے باہر چلے گئے، تو دوسرے شخص نے امام پر ضرب لگائی، وہ جو دوسری ضرب تھی وہ مسجد کے ایک منار پر لگی، جو مسجد کا ایک کونے میں لگی، لیکن وہ بھی ضرب نہیں لگی جب اس کو بھی پکڑنے کے لیے باہر چلے گئے۔ تیسرا یہ عبد الرحمن ابن ملجم بچا تھا جس نے علی علیہ السلام کے سر پر ضرب لگائی، اور یہ 4 شخص تھے، ایک خاتون تھی، 3 مرد تھے، 4 بندوں کی پلان تھی کہ امام علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ یہ 4 بندے تھے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ بہت ہی مشکور رہے آپ کے قبلہ، جو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے مؤسسے کے حوالے کیے۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے خیر خیر میں اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم دوبارہ ناظرین سے شکر گزار ہیں، ناظرین سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مؤسسہ بقیت اللہ نجف اشرف عراق کے پیج کو فیس بک پہ فالو کریں اور یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو تمام علماء کے جو علم سے مستفید ہو سکیں، اور آپ اپنے سوالات کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں تاکہ آنے والے نشست میں دوبارہ آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں۔ جزاک اللہ۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ دعائیہ کلمات ادا کریں تمام حاضرین اور ناظرین اور دیکھنے والوں کے لیے۔ جی،
آخر میں یہ دعا ہے کہ میرے مالک، میرے خالق، میرے پالنے والے، بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، بحق امیر المومنین، بحق مظلوم کربلا، اس پروگرام کو، اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا ٹوٹا الفاظ اور مومن کا یہ سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دے اہل بیت السلام سیرت امیر المومنین اور یہ کچھ دقائق ذکر کیا ہے، اس طرح ہی چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت کے امام کے ظہر میں تعجیل معذرت سے اگر مؤسسے کے حوالے سے چند الفاظ بیان کیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ جی دعا ہے کہ بس کلمات کے آخر میں مؤسسے کے لیے میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں، انہوں نے بہت ہی ایک اچھا اور پلیٹ فارم نجف الاشرف میں افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد فقط دین مبین کی خدمت کرنا ہے، جیسا کہ اور قرآن مجید میں آیت بھی ہے، تم اپنے علاقوں کی طرف، اپنے وطنوں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ وہاں تبلیغ کی جائے۔ تو اگر جو نجف الاشرف میں مقیم ہیں وہ اپنے علاقوں کی طرف فی الوقت نہیں جا پا رہے، تو ان مومنوں کے رابطے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین طریقہ ہے ان کو علوم آل محمد پہنچانا، اس مؤسسے کے ذریعے سے، اس نشر کے ذریعے سے، اس آن لائن پروگرام کے ذریعے سے حقیقتاً یہ ہے کہ اپنے حق ادا کر رہے ہیں، اپنے مومنوں کو یہ بھولے نہیں ہیں۔ وہ اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے تو ان پروگراموں کے ذریعے سے پیغام ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں مؤسسہ بقیت اللہ کا، جنہوں نے ایسا بہترین اچھا پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، شکر گزار قبلہ آپ کے، تھینک یو۔ یہ تھے مولانا آصف احمد قمری صاحب، نجف اشرف سے لائیو تھے، جنہوں نے اپنے علم سے تمام سوالات کے جوابات تاریخ کی روشنی میں آپ حاضرین کے مد نظر رکھے۔ انشاءاللہ جلد ہی چند ایک سوال لے کے آئیں گے دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں، مؤسسہ بقیت اللہ نجف اشرف عراق کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔